والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز مشارکین حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم جس کتاب کا مراجعہ کر رہے ہیں، درس سن رہے ہیں، وہ کتاب نواقض الاسلام ہے. اس کتاب کے اندر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے وہ چند امور ذکر کیے ہیں جن کا جاننا، جن کے بارے میں علم رکھنا ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے. اس میں 10 وہ نواقض ذکر کیے ہیں جو توحید پر ایک انسان کو خلل ڈالتے ہیں. ان نواقض اسلام میں ہم نے اب تک 2 نواقض کو پڑھ لیا. پہلی چیز ہم نے پڑھی تھی الشرک فی عبادت اللہ وحدہ لا شریک لہ. پہلی چیز ہم نے پڑھی تھی کہ جو ایک انسان کی توحید کو خراب کرتا ہے، خلل ڈالتا ہے، وہ شرک ہے. عبادات میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا یا کسی بھی قسم کی عبادت کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے انجام دینا. جیسے کہا تھا مصنف نے رحمت اللہ علیہ نے وَمِنْهُ الذَّبْحُ لِغَيْرِ اللَّهِ، کہا تھا اسی سے ہے ذبح کرنا کسی غیر اللہ کے نام. کمن یذبح للجن او للقبر، جیسے کوئی ذبح کرتا ہے کسی جن کے لیے یا کسی قبر کے لیے. یہ پہلا ناقض اسلام ہے، ناقض توحید ہے، ناقض ایمان ہے. اگر کوئی انسان عبادت کے اندر کسی کو شریک ٹھہراتا ہے یا عبادت کسی اور کے لیے انجام دیتا ہے تو اس کا جو ہے وہ توحید جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اس کے اعمال جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں. دوسرا ناقض ہم نے جو پڑھا تھا وہ تھا من جعل بینہ وبین اللہ وساعۃ یدعوہم ویسألہم الشفاعۃ ویتوکل علیہم کفر اجماعا. جو بھی انسان اپنے اور اللہ کے درمیان کوئی ایسے وسیلے بناتا ہے جن سے وہ دعائیں مانگتا ہے، ان سے شفا مانگتا ہے، ان پہ بھروسہ کرتا ہے، تو اس پر اجماع ہے کہ وہ دائرہ اسلام کو جو ہے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اس کے حوالے سے بھی ہم نے گزشتہ درس کے اندر گفتگو کی تھی. آج جو تیسرا ناقض ہم نے پڑھنا ہے نواقض الاسلام میں سے، وہ ہے من لم یکفر المشرکین او شک فی کفرہم او صحح مذہبہم کفر. جو بھی انسان جو کفار ہیں، اہل شرک ہیں، اگر ان کو کافر قرار نہیں دے گا یا ان کے کفر میں شک کرے گا یا پھر ان کے مذہب کو صحیح قرار دے گا، وہ بھی دائرہ اسلام سے جو ہے خارج ہو جاتا ہے. جو مشرکین کو جو ان کے غلط عقائد ہیں، اگر ایک انسان مشرکین کے عقائد، ان کے جو کفریہ کام ہیں، کفریہ عقائد ہیں، ان کو دیکھ کر اگر ان کو مشرک قرار نہ دے، مشرکوں کو مشرک قرار نہ دے، اور شک فی کفرہم یا پھر ان کے کفر میں شک کرے، ان کے کافر ہونے میں شک کرے، اور صحح مذہبہم یا پھر ان کے طریقہ کار کو وہ صحیح قرار دے، کفر، وہ بھی دائرہ اسلام سے جو ہے وہ خارج ہو جاتا ہے. دیکھیں یہ وہ چند امور ہم پڑھ رہے ہیں جو ایک انسان کو بچنا چاہیے. ایسے امور سے ایک انسان کو
بچنا چاہیے، اہل ایمان کو بچنا چاہیے، اتنا علم تو ہونا چاہیے قرآن و احادیث کا جس کے ذریعے سے وہ اپنے ایمان کا تحفظ کر سکے، اپنے ایمان کو بچا پائے. کیونکہ جو یہاں پر اس کتاب کے اندر ہم پڑھتے ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی آدمی نے اپنی طرف سے کچھ باتیں لکھ دی ہیں کہ کون اسلام میں ہے اور کون اسلام سے باہر ہے. نہیں، اسلامی اصولوں کو دیکھ کر جو ہمارے شرعی اصول ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نازل کردہ ہماری طرف اسلام ہے، اس کے اصول میں سے یہ اصول ہیں کہ کچھ اعمال ایسے ہیں جن اعمال سے بچنا ہوگا، اور انبیاء کرام ہمارے لیے اس میں بہترین اسوہ حسنہ ہیں. ان لوگوں نے یہ ہمیں عملی کر کے دکھایا. جو ہمارے رسول ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کی صفت ایک ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. سورہ سبا آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو نہیں بھیجا سوائے اس کے کہ آپ تمام کی طرف، تمام لوگوں کی طرف، روئے زمین پر بسنے والے تمام انسانوں کی طرف آپ کو ہم نے ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا بھیجا، رسول بنا کر بھیجا پوری کائنات کی طرف. تو جو انسان نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کے آنے کے بعد، ان کی بعثت کے بعد پھر وہ اگر انکار کرتا ہے، کسی دوسرے مذہب پہ چلتا ہے یا دوسرے طریقے پر وہ راضی ہے یا ان کو صحیح قرار دیتا ہے، تو یقیناً یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا انکار ہے، اور رب کی طرف سے جو قرآن نازل کیا گیا ہے اس کا بھی انکار ہے. تو لہذا جو تیسرا ناقض ہے وہ یہ ہے من لم یکفر المشرکین، جو کفار کو، مشرکوں کو ان کی تکفیر نہ کرے، ان کو کافر نہ گردانے، ان کے بارے میں بھی کبھی گمان رکھے کہ ہو سکتا ہے ان کا مذہب بھی ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے ان کا مذہب بھی ٹھیک ہے، وہ یعنی وہ کافر نہیں ہے. اور شک فی کفرہم، یا ان کے کافر ہونے میں شک کرے، اور صحح مذہبہم، یا ان کے مذہب کو یا ان کے طریقہ کار کو جو ہے وہ صحیح قرار دے، کفر وہ بھی دائرہ جو اسلام ہے اس سے خارج ہو جاتا ہے. تو کافروں کو کافر سمجھنا، کافر گردانا، جو لوگ شرک کرتے ہیں ان کو کافر گردانا، اس میں کسی قسم کی ہچکچاہٹ ایک انسان میں نہیں ہونی چاہیے، ایک مسلمان میں نہیں ہونی چاہیے. ہمارے لیے قدوہ ہے، ہمارے لیے مشعل راہ ہے انبیاء کرام علیہم السلام کا راستہ. یہ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام سورہ زخرف میں آیت نمبر 27 اور 26 اور 27 آپ دیکھ لیں گے، کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ. جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم نے کہا تھا اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے، کیونکہ جو ابراہیم کا باپ تھا وہ اہل شرک میں سے تھا، مشرکین میں سے تھا. تو ابراہیم علیہ السلام نے سیدھی برات کا اعلان کیا، کہا میں بری ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، میں بیزار ہوں، میں ہرگز راضی نہیں ہوں، بلکہ آپ لوگوں سے برات کا اعلان کرتا ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو. الا الذی فطرنی فانہ سیہدین، سوائے اس کے جس نے مجھے پیدا کیا وہ عنقریب مجھے ہدایت دے گا. تو ابراہیم علیہ السلام اس نے اپنے باپ سے بھی اور اپنی قوم سے سیدھا مخاطب ہو کے کہا کہ میں ان سے بری ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، کیونکہ عبادت کا جو مستحق ہے وہ ایک اللہ کی ذات ہے. تو ان کے طریقے کو یا ان کا جو مذہب ہے اس میں ایک مسلمان کو جو ہے یہ شک نہیں ہونا چاہیے، ایک مسلمان کو جو ہے شک نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کا جو طریقہ ہے، ان کا جو راستہ ہے اس پہ ہمیں کسی بھی قسم کا شک نہیں، بلکہ ہم جیسا کہ ہر خطبے کے اندر سنتے ہیں وخیر الحدی حدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بہترین راستہ، بہترین طریقہ جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے. تو ان کے جو دنیا کی صورت جتنی بھی دنیا کے اندر مذاہب ہیں دین اسلام کے علاوہ، ان میں کسی بھی قسم کا ایک انسان کو نہ شک ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے کافر ہونے میں یا کافر کہنے میں بھی انسان کو کسی قسم کی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے.
ان کے احتجاجات نہیں ہونے چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ چیز بھی ایک انسان کے ذہن میں ہونی چاہیے، اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو نجس قرار دیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انما المشرکون نجس، جو مشرک جو ہے وہ ناپاک ہے۔ تو اس میں بعض مفسرین شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مشرک جو ہے وہ ایک تو اعمال کے اعتبار سے نجس ہے، وہ شرک اور جو خرافات میں مبتلا ہوتا ہے اس کی وجہ سے وہ ناپاک ہے، اور بعض کہتے ہیں نہیں، وہ اندرونی بھی ناپاک ہے اور بیرونی بھی، ظاہری طور پر بھی ناپاک ہے، کیونکہ وہ صفائی کا اس طریقے سے خیال نہیں رکھتے جس طرح اہل اسلام صفائی کا خیال رکھتے ہیں۔ لہذا مشرک ظاہری اور باطنی طور پر دونوں طریقے سے کیا ہوتا ہے، وہ نجس اور ناپاک ہوتا ہے، نجس اور ناپاک ہوتا ہے، عقیدے کے اعتبار سے بھی اور ظاہری اعمال کے اعتبار سے بھی۔ وہ صفائی کا اس طریقے سے اہتمام نہیں کرتے جس طریقے سے ایک مسلمان یا اہل اسلام جو ہے کرتے ہیں۔ تو اس جو یہ اصول بتایا ہمیں، بلکہ یہ ناقض تیسرا بتایا ہمیں کہ ہمیں جو ہے ان کے کافر ہونے میں، مشرکوں کے کافر ہونے میں نہ شک کرنا چاہیے، بلکہ ان کو کافر کہنے میں نہ ہچکچاہٹ ہونا چاہیے، اور دوسری چیز جو ہے یہ ان کے مذہب میں شک نہیں ہونا چاہیے، ان کے غلط ہونے میں، ان کے کفر پر ہونے میں شک نہیں ہونا چاہیے، یا ان کے مذہب کو صحیح قرار دینا یہ جرم عظیم ہے، جرم عظیم ہے۔ بلکہ ہمیں جو تعلیمات دی گئی ہیں ایمان کی بنیاد پر اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ کے لیے کسی سے نفرت کرنا، اسی کو کہتے ہیں البراء والولاء، محبت بھی اللہ کے لیے اور نفرت بھی اللہ کے لیے۔ یقیناً جو انسان اللہ کی توحید کا اقرار نہیں کرتا وہ نہ تو ایک انسان کی اس محبت کا مستحق ہے، اور نہ ہی اس میں جو ہے اس کے کافر ہونے میں ایک انسان کو شک ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استكمل الایمان، جس نے محبت اللہ کے لیے کی، تو ہم اہل اسلام ایک دوسرے سے جو رشتہ جڑا ہوا ہے اس کی بنیادی وجہ کلمہ توحید ہے، اس کی بنیادی وجہ اسلام ہے۔ ہم اسلام کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، چاہے مسلمان جہاں کا بھی ہو، جس قوم کا بھی ہو، جس نسل کا بھی ہو، جس قبیلے کا بھی ہو، جس رنگ کا بھی ہو۔ ایمان جو ہے کلمہ توحید ہمارے پاس معیار ہونا چاہیے، جو جتنا ایمان کے قریب ہے وہ اتنا ہی زیادہ ہمارے بھی قریب ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من احب للہ، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، وابغض للہ، اور بغض بھی رکھا، نفرت کی شرک کے ساتھ، یا جو اللہ تعالیٰ کے لیے کے نافرمان ہیں ان کے ساتھ جو ہے دوری رکھنا، یہ جو ہے ایمان میں سے ہے۔ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے دینا یا اللہ کے لیے کسی چیز کو منع کرنا، انہی کا ایمان جو ہے وہ مکمل ہے، انہی کا ایمان جو ہے وہ مکمل ہے۔ تو اسی طرح ہم اس جو تیسرا ناقض انہوں نے ذکر کیا ہے کہ من لم یکفر المشرکین، مشرکوں کو جو کافر قرار نہیں دے گا، یہ ان کے شرک میں جو ہے یا ان کے کفر میں شک کرے گا یا ان کے مذہب کو صحیح قرار دے گا، اس نے کفر کیا۔ دیکھیں سامعین کرام، ہمارے پاس دین اسلام جو ہے نا وہ روز روشن کی طرح بیاں اور آیا ہے۔ اس اسلام کو چھوڑ کر ہمیں کسی دوسرے طریقے کو اپنانا زندگی کے کسی بھی پہلو میں کہیں اس اصول یا اس چیز سے ناقض میں داخل نہ کر دے اور ہماری توحید کا جنازہ نہ نکل جائے۔ ہماری زندگی کا جو طرز زندگی جس کو بولتے ہیں، گزارنے کا طریقہ جو ہے وہ کہیں ان کے طریقے پر نہیں ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر اہل اسلام کی شادیاں، شادی کا طریقہ کیسے ہونا چاہیے جو ہمیں اسلام نے بتایا، نہ کہ ان کے طریقے کو اپنانا چاہیے۔ دیکھیے اس میں اور صحح مذہبہم، یا ان کے مذہب کو یا ان کے طریقے کو جو ہے نا صحیح قرار دے۔ اگر دیکھیے جس وقت شادیاں ہو رہی ہیں آج کی تاریخ میں، اگر کرنے والے، شادی کرنے والے جو کر رہے ہیں، اس کے اندر جو رسومات ہوتی ہیں، اگر وہ ان کو صحیح قرار دے، ان کے اندر بھی یہ چیز ہو کہ ہمارا جو اسلام کا طریقہ ہے اس میں جو
یہ جو شادی ہے وہ پسند نہیں، بلکہ ان کے طریقے کو پسند کرتا ہے. الیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بنا دے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے ذریعے سے ہم دائرے کفر میں چلے جائے اور ہمیں خبر تک نہیں ہوگی. ہم نے اس سے پہلے بھی اور وہ بعد میں بھی آئے گا کہ کبھی کبھار انسان کو کسی چیز کا علم نہیں بھی ہوگا، لیکن وہ شرک والے اعمال کر رہا ہوگا، کفار والے اعمال کر رہا ہوگا. تو ان کے مذہب کو، ان کے طریقہ کار کو بھی صحیح قرار دینے والا وہ اپنے ایمان کا جو ہے وہ سودا کر بیٹھتا ہے. ہمارے لیے بہترین طریقہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زندگی گزارنے کے تمام طریقوں میں. جہاں پر بھی ہمیں چاہے وہ جینے کی خوشی یا غمی کا وقت ہو، ہر حال میں ہمارے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین جو نمونہ آئیڈیل ہے وہ محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور پھر دوسری چیز میں جو یہاں پر ذکر کرنا مناسب سمجھوں گا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 120 میں فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہ یہود و نصارہ آپ سے تب تک راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے طریقہ کار کو، ان کے اس راستے کو نہ اپنائیں گے. جب تک آپ ان کے راستے کو نہیں اپنائیں گے وہ آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے. وہ تب تک آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ عقیدے میں بھی، ایمان میں بھی کمزور بن جائیں گے. وہ تب تک آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک ان کے لباس کو آپ اپنا لباس پسند نہیں کریں گے. وہ تب تک آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے طریقے پر نہیں چلیں گے. اور یہود و نصارہ اور دیگر کفار کی تقریباً یہی کوشش رہتی ہے، بلکہ عیسائیوں کے حوالے سے آتا ہے وہ اس طریقے سے کوشش کرتے ہیں اہل اسلام میں بگاڑ ان کے توحید میں ڈالنے کے لیے. وہ اس طرح کوشاں رہتے ہیں کہ اگر کسی مسلمان کو تم عیسائی نہیں بنا سکتے ہو لیکن کم سے کم اس کو ایسا بنا لو کہ وہ مسلمان بھی نہ رہے. ان کی کوششیں ہوتی ہیں کہ اگر ایک مسلمان کو تم اس کی طریقے کو، اس کو اگر عیسائی کے مذہب پر نہیں لا سکتے ہو، تو عیسائی نہیں بنا سکتے ہو، تو کم سے کم اس کو مسلمان بھی مت رہنے دو. یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہ یہود و نصارہ تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کے اس راستے کو نہیں اپناؤ گے. تو یہ لوگ جو جس طریقے سے اللہ کی توحید کا انکار کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے ہیں، یقیناً ایسے لوگ جو ہیں وہ کفر کا جو ہے کافر ہونے کے مصداق ہوتے ہیں. ان کے کافر ہونے میں یا ان کو کافر قرار دینے میں یا ان کے مذہب میں کسی بھی قسم کا شک کرنے میں ایک انسان کو اس میں احتیاط کرنا چاہیے. بلکہ ببانگ دوہل وہ کافر ہیں، وہ ببانگ دوہل ان کے کفر میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے اور ان کے مذہب کو، ان کے طریقہ کار کو ہمیں جو ہے صحیح قرار نہیں دینا چاہیے، صحیح قرار نہیں دینا چاہیے. یہ ایسا محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ ان کا جو طریقہ ہے نعوذ باللہ ہمارے طریقے سے بہتر ہے، ان کا جو طرز زندگی ہے وہ ہمارے طرز زندگی سے بہتر ہے. اس قسم کا جو عقیدہ یا اس قسم کا جو خیال رکھنے والا انسان ہے وہ اپنی توحید کو جو ہے وہ خطرے میں ڈالتا ہے، کیونکہ انبیاء کرام نے بھی ان سے برات کا اعلان کیا. اور قرآن کریم کے اندر ایک جگہ پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ ایسی قوم کو پاؤ گے، اور یہ صحابہ کرام کے حوالے سے نازل ہوئی تھی کہ اگر ان کا باپ والد کافر تھا تو ان سے بری ہو گئے، جس کا بیٹا اگر کفر میں تھا وہ اس سے بری تھا، جن کی اہلیہ ان کے ساتھ اہل کفار کے ساتھ تھی وہ ان سے جو ہے بری ہو گئے تھے. تو ہمیں بھی یہی ضروری ہے کہ ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اہل کفر کے، اہل شرک کے کفر میں، ان کے شرک میں شک نہ کرے، ان کے مذہب کو صحیح قرار نہ دے، بلکہ ان الدین عند اللہ الاسلام، جو بہترین طریقہ ہے وہ اسلام ہے، اور جو قابل قبول اللہ کے پاس دین ہے وہ قیامت کے روز تک اب اسلام ہی رہے گا. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. ابھی جو ہے شیخ ظاہر صاحب کا درس ہے، لہذا ہم یہیں پر اپنے درس کو اکتفا کرتے ہیں. وصلی اللہ علی نبینا وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.